خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربیع اول میں اکثر اور بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ پورا سال سیرت کا بیان. اور میرے نزدیک تو ہر بیان سیرت ہی کا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جو بھی بیان کریں گے وہ قرآن کریم کی آیت لیں گے یا حدیث لیں. قرآن کریم کی ہر آیت سیرت ہے اور حدیث پاک بھی سیرت ہے. سرکار کا ارشاد ہے دو چیزیں ہیں. ایک ہے سورت، ایک ہے سیرت. سورت ظاہری شکل اور جسم کی حالت کا بیان. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، یہ صورت. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک کیسا تھا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیسے تھے، یہ سب صورت ہے. اور صورت کا بیان جو ہے
یہ بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آقا کی صورت بیان ہے۔ میری آپ کی صورت بیان کرنے میں کوئی فضیلت نہیں، لیکن ہم کو سرکار سے اتنی محبت ہے کہ آپ کے سراپا کا بیان کرنا یہ بھی جو ہے فضیلت ہے، ثواب ہے۔ تو ایک صورت ہے جس کا بیان بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اب صحابہ کرام میں دو قسمیں تھیں، ایک صحابی وہ ہیں جنہوں نے آنکھ بھر کر سرکار کو دیکھا نہیں، رعب اتنا، ہمت نہیں ہوئی کہ سرکار کو دیکھیں، اور صورت کا بیان نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ دوسرے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے آقا کو آنکھیں بھر کر دیکھا، جی بھر کر دیکھا، اور ایک ایک چیز بیان کی، تو اس کا بیان حدیثوں میں آ گیا ہے۔ اور دو قسم کے صحابہ کرام، احادیث کے بیان کرنے میں بھی صحابہ کی دو قسمیں، ایک وہ صحابی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلط لفظ نکل جائے اور میں حدیث غلط بیان کرنے کی وعید میں گرفتار ہو جاؤں، کیونکہ حدیث ہے اس میں بھی۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار دیکھ لینا چاہیے۔ یہ وعید ان کے سامنے تھی تو انہوں نے حدیث بیان نہیں کی، حالانکہ وہ رات دن سرکار کے پاس بیٹھے تھے۔ دوسرے ابو ہریرہ ہیں کہ بہت بیان کرتے ہیں احادیث، کیونکہ انہوں نے یاد بھی بہت کی، ان کے سامنے قرآن شریف کی ایک آیت رہی، قرآن کریم میں فرمایا کہ جو علم کو اور ارشادات رسول کو چھپائے وہ قابل مذمت ہے، تو سرکار کی کوئی بات نہیں چھپاتا۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی، فرماتے ہیں میرے پاس حدیث کے دو تھیلے ہیں، میرے پاس حدیث کے دو بڑے بیگ ہیں، ایک بیگ میں نے کھول دیا جن میں سے 5374 روایتیں امت کے سامنے ہیں ابو ہریرہ کی، اور ایک بیگ میں نے نہیں کھولا
اس میں وہ حدیثیں ہیں کہ اگر بیان کروں تو پہلے ہی نمبر پر میری گردن کاٹ لی جائے، تو میں نے بیان نہیں، کیونکہ امت کو اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بیان نہیں کی۔ تو صحابہ کرام میں دو طبقے، حدیث کے بیان کرنے میں نہ کرنے میں، سرکار کی صورت بیان کرنے میں نہ کرنے میں۔ اب دوسری بات سنیں، دوسری چیز ہے سیرت۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے کارنامے اور آپ کے اخلاق اور آپ کی عادات مبارکہ، اس کا جب بیان ہوتا ہے تو اس کو سیرت کہتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ سرکار کی صورت بیان کر دی، کیا ہم سرکار جیسی صورت بنا سکتے؟ ہماری تو جو صورت اللہ نے بنائی ہو تو قدرتی چیز ہے۔ اب آقا کو اللہ نے شاندار صورت عطا فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، مصر والی عورتوں نے تو انگلی کاٹی اور صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر گلے کٹوائے۔ تو یہ مصر کی خواتین سے آگے، یہ عشق اتنا بڑا جانیں نچھاور کر دی، تو یہ دین پنپ رہا ہے، قربانیوں سے دین بڑا، جد و جہد کے ذریعے سے دین بڑا ہے، محنت کرنے سے، سفر کرنے سے دین بڑا ہے۔ دین آگے ترقی کرتا ہوا پورے عالم میں پہنچ گیا، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جب تک صحابہ زندہ تھے تو ان کی زندگی نمونہ تھی، اور وہ دعوت دیتے تھے، ہزاروں لوگ جو ہے مسلمان ہوئے۔ لیکن جب صحابہ انتقال کر گئے اور کبھی ان کی قبر 1400 سال کے بعد کھلی تو ان کا جسم بالکل سلامت تھا، یہ دیکھ کر کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ تو زندگی تو دین کے لیے وقف کر دی، کتنے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، اور ان کی لاش کو دیکھ کر کتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو مر کر بھی صحابی دائی ہے، یہ عالم ہے۔ صورت کو ہم فالو نہیں کر سکتے، بھئی سرکار کی آنکھ ایسی تھی تو ہم ایسی آنکھ تو بنوا نہیں سکتے، سرکار کے دندان مبارک ایسے تھے تو ہم جا کے ڈینٹسٹ کیوں ہیں ایسے تو بنائیں گے۔ تو صورت سننے کی چیز ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے، ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم صورت بھی سنیں گے۔ لیکن ایک ہے سیرت، کیوں آئے تھے آپ، تھوڑا سا ایک توجہ کی ضرورت ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سرکار کی ولادت 40 سال پہلے ہوئی، 2 ولادتیں ہیں حضور کی، ہماری ایک ولادت، سرکار کی 2 ولادت۔
ایک ولادت ہوئی آقا کی 40 سال پہلے، جب آپ کا سراپا آیا، آپ کی ذات اقدس آئی، آپ کا نورانی جسم آیا، اور 40 سال کے بعد آپ کی دوسری ولادت ہوئی، ولادت روحانی، جب سرکار کو نبی بنایا گیا۔ اب جب سے آقا کو نبی بنایا گیا، اب قرآن سیرت ہے، اب احادیث سیرت ہے، اب پوری زندگی سیرت ہے۔ فالو کیجئے۔ سیرت فالو کرنے کے لیے آتی ہے، سورت فالو نہیں کر سکتی۔ ہاں، سورت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فالو کی جائیں گی، جیسے مرد داڑھی رکھے گا، سرکار کے چہرے پر داڑھی چمک رہی، اور قربان جائیے صحابہ کرام پر کہ سرکار کی داڑھی مبارک میں انتقال سے پہلے کتنے بال سفید تھے، یہ بھی روایت کیا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کی آٹو بایوگرافی آئی، لیکن آج تک کسی کی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آٹو بایوگرافی نہیں ہے کہ صحابہ نے بال بھی گن لیے کہ بھئی 17 بال سرکار کی داڑھی مبارک میں سفید ہیں۔ اچھا، بال کیسے رکھے سرکار نے، وہ بھی ہمارے سامنے آیا۔ بال رکھنے کا طریقہ بھی بتایا حضور، یہ سیرت ہے۔ 3 طرح کے بال آقا رکھتے تھے، اور فرمایا جب کٹواؤ، یہاں سے زیادہ وہاں سے کم، بیچ میں سے ٹوکرا ایسا نہیں رکھتے۔ جب کٹواؤ تو ہر طرف سے بال برابر کٹواؤ، یہ سنت ہے۔ زلف رکھنا بھی سنت۔ سرکار کی زلفیں کبھی کندھے تک چلی جاتی تھی، پھر کبھی کٹواتے تھے پنٹھے، تو وہ جو ہے کان کی لو دوسرے کان کی لو تک اس طرح سے بال ہوتے تھے۔ اچھا، مانگ کیسے نکالتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے مانگ نکالتے، طریقہ بتا۔ ایک ہوتا ہے سدل اور ایک ہوتا ہے بیچ میں سے مانگ نکالنا۔ سدل کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے، پیچھے سے سیدھا آگے سے پیچھے کی طرف بال لے جانا، یہ سدل کہلاتا ہے، یہودی رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا میں بیچ میں سے بال نکالوں گا۔ آپ نے جنرل ضیاء الحق کی تصویر دیکھی ہوگی، اس کے اندر بیچ میں سے وہ مانگ نکالتے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے شرط بھی عطا فرمایا، وہ بیت اللہ میں بھی داخل ہوئے اور جھاڑو بھی دی انہوں نے۔ اور ایک نماز ضیاء الحق نے عصر کی حرم میں پڑھائی۔ امام آیا اور سیکیورٹی موجود تھی، جنرل ضیاء الحق وہاں موجود تھے، تو امام کو بتایا کہ پاکستان کے صدر بھی ہیں، تو وہ سیدھے آئے امام صاحب اور کہا آج نماز آپ کو پڑھا۔ آپ ملک کے امام ہیں تو مسجد کے بھی امام، میں پڑھا، آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھا؟ کہاں آپ پڑھائیے، پڑھائی۔ تو بات میری چل رہی ہے، اور ذرا گھڑی دیکھوں میں۔ اب ولادت کی بات چلی۔ ولادت 2 ہے، ولادت جسمانی، ولادت روحانی۔ ولادت روحانی میں ہمارے لیے نمونے ہیں، کیونکہ وہ بنانے کے لیے سرکار تشریف لائے۔
ہمارا رہنا کیسا ہو، ہمارا کھانا کیسا ہو، ہمارا سونا کیسا ہو، ہمارا چلنا کیسا ہو، ہمارا بولنا کیسا ہو، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، دشمنوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، اپنوں کے ساتھ کیسے رہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیم ہمارے سامنے رکھی، اور یہ تعلیم کوئی دنیا کے آدمی کے پاس حضور نے نہیں لی، بلکہ یہ تعلیم اللہ کے یہاں سے آئی۔ دلیل میں حدیث موجود ہے، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے اللہ نے ادب کی تعلیم عطا فرمائی اور بہترین تعلیم عطا فرمائی۔ اب ادب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے پر لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور اسی طرح اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے، جس کا کرنا بہترین عمل کہلائے، نہ کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب سے زندگی بنتی ہے، اور دین ادب کا نام ہے۔ الدین کلہ ادب، پورا دین ادب ہے۔ مسجد میں آنے کے آداب، نکلنے کے آداب، بیت الخلا جانے کے آداب، سب بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سیرت ہے۔ اب ذرا سیرت اور سورت کا فرق قرآن سے سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک وادی میں نبوت سے نوازا۔ بھائی کیا دلیل ہے کہ نبی بن گئے موسیٰ علیہ السلام؟ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، سیدھے ہاتھ، ابھی 40 سال کی عمر ہو رہی، ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، ان سے سوال کیا تھا، وہاں قرآن میں حضور نے ذکر فرمایا، وحی کے اندر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اور اولو العزم نبیوں میں سے، بہت جلالی، قوم بھی ٹیڑھی تھی نا، اس لیے جلال ضروری تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بہت نرم تھی مزاج کے اعتبار سے، تو شریعت جمالی ملی۔ اور سرکار کو کیا ملا؟ جلال اور جمال جب دونوں کا سنگم ہوتا ہے تو کمال آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت کمال والی عطا فرمائی، اور یہ کمال کب تک چلے گا؟ یہ کمال قیامت تک چلے گا۔ یہ کمال کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کمال ملا ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ کمال ہمیشہ رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے سوال فرمایا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، تمہارے دانے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصای، یہ میری لاٹھی۔ بس جواب ختم ہو گیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گفتگو اللہ سے کا چانس ملے، بعد میں ملے نہ ملے، بات کو ذرا لمبا کیا جائے تاکہ یہ دوران اور یہ وقت لمبا ہو جائے محبت کا۔ فرمایا توکل علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، میں اس پر سہارا بھی لگاتا ہوں۔ لکڑی کے فائدے وہی بیان کی، لاٹھی پر سہارا لگاتا ہوں
اور میری بکریوں کے لیے چارہ گراتا ہوں، اور آنے والے نبیوں میں کوئی ایسا نہ رہا جس نے نبوت سے پہلے بکریاں نہ چرائیں۔ اسے قوم کا رہبر بننا تھا، انہیں چلانا سیکھنے کے لیے پہلے بکریاں چلوائے تاکہ مزاج میں تواضع پیدا ہو جائے۔ بکریاں سر جھکا کے چلتی، اونٹ سر اٹھا کے چلتا۔ اونٹ نہیں چروائے، بکریاں چروائی۔ اور بکری کا مسئلہ ایسا ہے، 100 بکریاں چل رہی ہو، چرواہا تھک جاتا ہے، دو ادھر جاتی ہے دو ادھر جاتی ہے، دماغ کو کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے۔ تو قوم ایسی ہے، کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا، تو زبان اور دماغ دونوں کو کنٹرول میں رکھے چلے۔ یہ سبق سکھایا۔ اچھا، یہ فائدے بیان کیے اور پھر یوں کہا اتنے فائدے نہیں اللہ، اور بھی فائدے۔ وَلِيَ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَىٰ، اور بھی فائدے۔ اب اللہ کا آرڈر ہے، قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ڈال دیا زمین پر لاٹھی کو، فوری طور پر وہ سانپ بن گئی۔ حیّتن تو سانپ کو کہتے ہیں، اور حیّن زندہ کو کہتے ہیں، اور سانپ کی عمر بہت بڑی ہوتی ہے، 1000 سال 1500 سال کی ہوتی ہے۔ اب حیّتن تو سانپ کو کہتے ہیں، یہ تو بڑی بات نہیں ہوئی۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا بڑا اژدہا بن گیا، دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ جب منہ کھولتا تھا تو منہ سے زہر کے فوارے نکلتے تھے، جب آنکھ کھولتا تھا تو آنکھ سے انگارے برستے۔ دیکھ کر حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک۔ اب اللہ نے آگے حکم فرمایا، دیکھ لیا یہ معجزہ دیا۔ معجزہ کیوں دیتے ہیں نبی کو؟ لوگ اکثر ہمارے پاس کہتے ہیں اولیاء کی کرامات بیان کرو گے، نبی کا معجزہ پہلے ہے، کرامات بعد میں۔ صحابہ کی کتنی کرامات ہے، کتابوں میں لکھی۔ یہ کرامت کیسے نصیب ہوئی؟ آقا کے قدموں کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، طبعی جو ڈر ہے آپ کو وہ بھول جاؤ، پکڑ لو یہ لاٹھی کو۔ بھئی ابھی ہم کو اگر کوئی بڑا اژدہا پڑا اور پکڑنے کے لیے کہے تو بڑا بہادر بھی نہیں کر رہی، تعویلات کرے گا اپنی بہادری کی۔ ڈرنے کو نہ کہا۔ اب آگے کا جملہ میرے کام کا ہے جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب اس کی سیرت کو ہم بدل دیں گے۔ سانپ کی سیرت ڈسنا، زہر اندر ہونا، یہ سیرت ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ اژدہا لاٹھی بن جائے گا، یہ تو تم آنکھوں سے دیکھو گے۔ صورت آنکھوں سے نظر آتی ہے، سیرت اندر کی چیز ہے۔ تو فرمایا صورت بدلنے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں صورت کو اصل کر دوں گا، وہ تو آنکھوں سے آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن میں اندر کی سیرت کے پکڑتے ہی کوئی زہر لگ جائے، مصیبت ہو جائے، فرمایا اللہ نے کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ صورت نہیں بدلوں گا، اس کی سیرت بھی اصل لاٹھی جیسی ہو جائے گی۔ تو اصل میں
بیان ہونا چاہیے سیرت کا، اور سیرت کے بیان میں آپ کی زندگی کے وہ احوال جس کو لے کر آپ دنیا میں آئے کہ امت نہیں پوری دنیا عمل کرے، اس لیے تشریف لائے ہیں، اس کا بیان ہمیشہ ہونا چاہیے۔ مولود کا بیان کر دیا، وہ بھی اچھی چیز ہے، پیدا ہوئے یہ ہوئے، ہم کو کیا ملے گا اس سے؟ کچھ ہے نہیں ہمارے لیے، جہاں عمل ہے وہ لو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے سرکار کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے، اس کو لو اور عمل کرو، ذکر کثیر کرو، مرنے کا ڈر رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال رکھو، تو پھر انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 40 ہو گئی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا